علیکم، میں امداد سمرو۔ انقلاب ہو رہا ہے بیوٹی پارلر میں تیار، قوم کر لے تھوڑا سا انتظار، اور ساتھ ہی دو اور اعلانات بھی ہوئے ہیں جو انقلاب لانے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوں گے۔ ایک اعلان یہ ہوا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کی جو تجویز تھی وہ ہو گئی ہے مسترد، اس پر کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا اعلان یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ نئے آرمی چیف کا تقرر کریں گے، مگر اس اعلان کا جو خطرناک پہلو ہے انقلاب کے لیے، وہ جو انقلاب بیوٹی پارلر میں تیار ہونے کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اس انقلاب کے لیے جو خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں آرمی چیف کا تقرر نواز شریف کی مشاورت سے کریں گے۔ یہ باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ ایک جلسہ ہوا ہے، 2 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں۔ آج کے دن کے اہم ترین جو ڈیولپمنٹس تھیں، جلسہ عمران خان صاحب کا تھا، 4 سدہ میں تھا۔ ایک پریس کانفرنس کی سندھ میں وزیر وابڈا کے جو وزیر ہیں بجلی کے، خرم دستگیر صاحب، اور ایک پریس کانفرنس کی خواجہ آصف صاحب نے جو وزیر دفاع ہیں، جن کا محکمہ ہے فوج کا اور جن کا معاملہ جو ہے فوج کا، وہ فوج کے سربراہ کا مسلسل زیر بحث ہے، اور جب بھی یہ تقرری پاکستان میں ہوتی ہے تو اس سے بہت پہلے سے بحثی شروع ہو جاتی ہے۔ اس بار ذرا یہ ہوا کہ بہت پہلے سے بھی بہت پہلے معاملہ جو ہے آرمی چیف کے تقرر کا، وہ تنازعات میں بھی رہا، وہ بحث میں بھی رہا، کیونکہ آرمی چیف کے تقرر کے متعلق یہ کہا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد، ابھی قمر جاوید باجوہ صاحب کی پہلی مدت جو تھی وہ مکمل نہیں ہوئی تھی، تو یہ خبریں آ گئی تھیں کہ جی فلاں صاحب کو عمران خان صاحب جو ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کے بعد آرمی چیف لگائیں گے۔ اور وہ جو فلاں صاحب تھے وہ 2019 میں ظاہر ہے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ ان کو آرمی چیف لگایا جاتا، انہوں نے کوئی کور بھی نہیں کمانڈ کی ہوئی تھی، وہ سینیورٹی میں بھی بہت پیچھے تھے، تو اسی لیے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی۔ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے ایکسٹینشن دی۔ عمران خان صاحب نے ریزنز جو قوم کو بتائیں وہ کچھ اور تھی، وہ یہ تھی کہ جی ملک میں دہشت گردی ہے، فلاں چیز ہے، اسی وجہ سے ایکسٹینشن دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال تو اتنا پرانا، یعنی 2019 سے بھی پہلے معاملہ زیر بحث آیا کہ 2022 میں جب قمر جاوید باجوہ صاحب کی دوسری ایکسٹینشن ختم ہوگی تو اس کے بعد آرمی چیف کون لگے گا، تب سے معاملہ زیر بحث تھا۔ اتنا پرانا، تاریخ میں شاید اتنی جو ہے وہ بحث یا اتنا تنازع یا اتنا تذکرہ کسی آنے والے آرمی چیف کے متعلق نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے اس کو مزید متنازع بنا دیا ایک اسٹیٹمنٹ دے کر فیصل آباد کے جلسے میں۔ انہوں نے کہا کہ جی جو آرمی چیف ہیں وہ ان کو میں نہیں لگانے دوں گا، آصف زرداری کو بھی اور نواز شریف کو بھی، کیونکہ یہ جو لگائیں گے ان کے کیونکہ مقدمات ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ کسی اپنے کو، اپنا فیورٹ کوئی آرمی چیف لگائیں، جنرل کو، جو ان سے اگر ان کو ڈر ہے کہ اگر کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا، ان کی کرپشن کا پوچھے گا۔ ظاہر ہے وہ بیان متنازع ہو گیا، اس میں ڈی جی آئی ایس پی اور فوج کے ادارے نے بھی اس معاملے پر غم و غصے کا اظہار کیا کہ جس طرح کی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دینی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو۔ تو تنازع جو ہے وہ ہو گیا سنگین۔ اب ظاہر ہے آج جو خواجہ آصف صاحب، جن کے اپنا ڈپارٹمنٹ، جن کے محکمے کے متعلق، جن کی وزارت کے ماتحت ایک ادارے کے متعلق کے سربراہ کے متعلق اس طرح کی بات کی گئی، تو وہ آج ایک بار پھر وہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا، اچھا عمران خان صاحب نے اس کے بعد ایک انٹرویو بھی دیا تھا کامران خان صاحب کو، جس میں انہوں نے ایک تجویز بھی دے دی تھی کہ جی جب تک انتخابات ہو، نئی آنے والی حکومت آئے، وہ آرمی چیف کا تقرر کرے، اور اس وقت تک یہ جو موجودہ آرمی چیف ہے قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کو برقرار رکھا جائے، اور نئے آنے والے آرمی چیف کا تقرر جو ہے ڈیفر کیا جائے، مؤخر کیا جائے، یعنی ایکسٹینشن دی جائے۔ اس معاملے پر کھل کر بولے اپنا خواجہ آصف صاحب، لیکن پہلے وہ جو تقریر عمران خان صاحب نے کی ہے 4 سدہ میں، جلسے سے خطاب کیا، اچھا خاصا بڑا جلسہ تھا، لیکن عمران خان صاحب اب ذرا محتاط ہو گئے ہیں خان صاحب، کیونکہ ان کا صوبہ جو ہے پولیٹیکلی تو چلیں ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی اور طرح سے ان کا صوبہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ آج سے پہلے عمران خان صاحب نے کبھی اس طرح بے بسی کا اظہار نہیں کیا جو آج کیا۔ اس سے پہلے میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ایک خبر جو پریس ریلیز ایک جاری کی ہے جماعت اسلامی نے۔ اب یہ جماعت اسلامی، ظاہر ہے جماعت اسلامی اگر خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی یا طالبان کے متعلق جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں
اس پر اگر اس طرح کی تشویش کا اظہار کرے تو سوچے معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اگر عمران خان صاحب جلسے میں کہے کہ جی وفاقی حکومت آ کر اس معاملے کو دیکھے، صوبائی حکومت کے بس سے بات باہر نکل گئی ہے، تو سوچیں کہ معاملہ کتنا تشویشناک ہے، اور یہاں تک معاملہ آیا کیسے، یہ بھی انتہائی ایک سوال ہے، انتہائی اہم سوال ہے جس کا جواب بہت سنگین ہو سکتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ہیں جی رکن خیبر پختونخوا کے عنایت اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ جی KPK میں 6 ماہ سے بدامنی ٹارگٹ کلنگ میں اضافہ ہوا ہے، اور صوبے کے جو ارکان ہیں، صوبائی حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ مطلب کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا اسفندیار ولی صاحب کے صاحبزادے جو ہیں ML ولی خان، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ اسد کیسر جو سابق اسپیکر ہیں، ان سمیت اہم جو ذمہ داران ہیں صوبائی خیبر پختونخوا میں PTI کے، صوبائی وزیر، صوبائی مشیر، حکومت، وہ تک بھتہ دے رہے ہیں۔ تو یہ جو عنایت اللہ صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی 254 افراد جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں۔ اس میں ظاہر ہے پچھلے دنوں باجوڑ میں ملک لیاقت اور وہ امن کمیٹی کے لوگ بھی، ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے ہیں، ملاکنڈ ڈویژن میں بھی صورتحال خراب ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارکان صوبائی اسمبلی خوف سے صوبہ چھوڑ کر اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ اب یہ ان کی حکومت ہے جنہوں نے جب خیبر پختونخوا میں اپنا ملاکنڈ میں آپریشن شروع ہوا تھا پیپلز پارٹی کے زمانے میں، تو اس وقت عوامی نیشنل پارٹی کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے، اسفندیار ولی اور دیگر اسلام آباد میں بیٹھ گئے تھے، ان کو کہا گیا تھا کہ جی آپ یہاں آ کر بیٹھیں کیونکہ صورتحال خراب ہے، آپ کو وہاں پر تحفظ نہیں دیا جا سکتا۔ ان کو ایک ریاست کی پالیسی کے تحت ان کو کہا گیا تھا کہ آپ محفوظ مقامات پر رہیں کیونکہ وہاں پر آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو الارمنگ سچویشن ہے، اس الارمنگ سچویشن میں جو جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی کی سٹیٹمنٹ ہے عنایت اللہ صاحب کی، اور پھر عمران خان صاحب کا جلسے میں یہ ذکر کرنا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، صوبائی حکومت تو اپنے طور پر کوششیں کر رہی ہے مگر صوبائی حکومت نہیں کنٹرول کر پا رہی، اسی لیے وفاق کی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ اس طرح کوئی آرگنائزڈ فورسز جو ہے، پرائیویٹ فورسز، طالبان یا کچھ اور کوئی بھی نام دے دو، وہ کوئی خیبر پختونخوا میں اس طرح دندناتی پھر رہی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب اس سے آنکھیں چرا کر بیٹھ گئے تھے، لیکن اب وہ خود کہہ رہے ہیں صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے خیبر پختونخوا میں۔ اس کے پیچھے وجہ جو ہے، ایک سادہ سی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صوبائی حکومت صوبے میں آج سے نہیں بڑے عرصے سے ناکام ہے۔ جب پیپلز پارٹی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومتوں نے امن و امان قائم کیا تھا، اس کے بعد عمران خان صاحب کو حکومت ملی تھی 2013 میں، اور اس کے بعد سے اب تک عمران خان صاحب حکومت یہ دعویٰ کرتے آئے کہ جی ہم نے وہاں پر امن قائم کیا صوبہ خیبر پختونخوا میں۔ اگر آپ نے کیا تھا تو آج بھی کر کے دکھائیں۔ وہ اس وقت بھی قربانیاں پیپلز پارٹی کی، عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کی تھیں، KPK میں تو زیادہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں کی قربانیاں تھیں، اور اس کے علاوہ صوبائی وفاقی حکومتیں جو تھیں 2، جن کے اوپر آپ طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، انہوں نے قربانیاں دے کر پوری قوم کو یکجا کر کے انہوں نے وہاں پر خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی تھی۔ آپ کو تو آج بھی خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت امن و امان کے معاملے پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے جاتے جاتے صرف 2 جملے کہے ہیں امن و امان کی صورتحال پر، کیونکہ عمران خان صاحب کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ عمران خان صاحب کی تقریر کا آغاز ان لوگوں کے لیے پیغام تھا کہ دیکھو جی میں تو آپ جیسا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب خیبر پختونخوا میں سوات میں اس طرح کی تصویریں سامنے آئی تھیں تو اس پر عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا تھا کہ جو لوگ جو یہ چاہتے ہیں، طالبان چاہتے ہیں، ہم بھی وہی چاہتے ہیں، ہم تو ہم خیال ہیں، وہ بھی امریکی تسلط نہیں چاہتے، ہم بھی امریکی تسلط نہیں چاہتے، تو یہ ہم پر حملے نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ کوئی ہمارے خلاف سازش ہے۔ تو آج عمران خان صاحب کی شاید آنکھیں کھلی ہیں یا کوئی اور ریزن ہے، تو بہرحال۔ اور ایک چیز یہ بھی تھی کہ خان صاحب کو پیغام دیا گیا تھا کہ خبردار خیبر پختونخوا میں اگر کوئی ایسی صورتحال بنے گی تو ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے ایکشن میں آئے گی، اور اگر اس صورت میں آپ کی صوبائی حکومت نے کسی بھی قسم کی جو شرپسند عناصر ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا کوئی اظہار کرنے کی کوشش کی تو پھر آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ خان صاحب کو کھلا پیغام دیا گیا تھا، تو شاید اس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے نہ چاہتے ہوئے بھی 2 جملے بول لیے ہوں۔ تو خیر، جلسے میں عمران خان صاحب نے جو باقی باتیں کی ہیں اس میں حیرت انگیز طور پر عمران خان صاحب نے کسی قسم کی
جو ہوتی ہے نا وہ جو لب و لہجہ عمران خان صاحب کا تھا، نہ نیوٹرل کہا، نہ کہ امریکی سازش پہ زیادہ بات کی، نہ پھر جو آج کل عمران خان صاحب کا محبوب شوق ہے آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانا، نہ پھر اس پر کوئی بات کی عمران خان صاحب نے۔ حالانکہ آج موقع تھا عمران خان صاحب کے لیے، میں تو نہیں کہہ رہا موقع ویسے تو نہیں تھا، کوئی خاص دن تو نہیں تھا کہ آرمی چیف کے تقرر کو متنازع بنانے کا کوئی خاص دن ہوتا ہے، وہ تو نہیں تھا، لیکن آج دو وفاقی وزیروں نے بات کی ہے۔ عمران خان صاحب نے جو آغاز میں جیسے میں نے گزارش کی کہ خان صاحب نے اس وجہ سے آرمی چیف کے تقرر، نئے آرمی چیف کے تقرر کی بجائے موجودہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی جو تجویز دی تھی، اس کے پیچھے انہوں نے لاجک یہ رکھی تھی کہ جی نواز شریف اور آصف زرداری ان کے مقدمات ہیں، یہ اپنے مقدمات کرپشن کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تگڑا اور محبتاً آرمی چیف آئے کیونکہ وہ ان سے پوچھے گا۔ آج ہی وہ جو قانون جو پارلیمنٹ نے نیب کا منظور کیا تھا جس کے تحت شہباز شریف صاحب کے بھی کئی مقدمات ختم ہو گئے، پیپلز پارٹی کے کافی سارے لیڈرز ہیں ان کے مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ مقدمات بنے اس طرح کے ہوئے تھے، تو وہ قانون جو بنا ہے نیب کے ترمیم کے بعد، تو ایک تو یہ تھا کہ وہ مقدمات ان کے ختم ہو گئے، ایک یہ موقع تھا۔ دوسرا موقع یہ تھا کہ خرم دستگیر نے برملا کہہ دیا کہ شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں، نواز شریف صاحب سے مشورہ کریں گے آرمی چیف کے تقرر کے معاملے پر۔ تو جب انہوں نے یہ بات برملا کہہ دی تو آج موقع تھا، عمران خان صاحب اس پر بات کرنا چاہتے تو بات بنتی تھی، مگر خان صاحب کو جو پریشر آیا نا ادھر سے کہ اس موضوع پر آپ نے دوبارہ پبلک میں بات نہیں کرنی، تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے آج اس موضوع پر بات نہیں کی۔ خواجہ آصف صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ان سے بار بار کھل کر سوال کیا گیا کہ ایکسٹینشن کی تجویز آ رہی ہے آرمی چیف کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی نہ کوئی ایکسٹینشن کی تجویز ہے، نہ اس پر کوئی پروسیس شروع ہوا ہے، اور میرے علم میں کوئی ایسی تجویز نہیں ہے جو کتابوں میں ہے، آئین میں ہے، اس کے مطابق ہوگا۔ اور ایک اور جملہ انہوں نے کہا جو واضح اشارہ تھا کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نئے آرمی چیف کا تقرر ہوگا، کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب کو کئی آرمی چیف لگانے کا شرف حاصل ہے، اور اب یہ ذمہ داری جو ہے شہباز، یہ فرض جو ہے، یہ فریضہ اہم آئینی فریضہ اب یہ شہباز شریف ادا کریں گے۔ اگر ایکسٹینشن کہیں بھی کارڈز میں ہوتی تو اس طرح کھل کر بات نہ کرتے خواجہ آصف صاحب، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے اس معاملے پر، اس مدعے پر بات ہی نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی ولاگز میں کہا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ شعلے کی طرح اٹھے تھے، جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، اب وہ جھاگ کی طرح تیزی کے ساتھ بیٹھتے جا رہے ہیں۔ آج جو انہوں نے جلسہ کیا، جلسے سے پہلے عمران خان صاحب نے کور کمیٹی کا اجلاس کیا تھا بنی گالہ میں، اور اس اجلاس میں کے متعلق جو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی تھی، فواد چودھری نے تو شرم و شرمی 2 ہفتوں کی ڈیڈ لائن دے دی تھی کہ جی 2 ہفتوں کا وقت ہے حکومت کے پاس، ورنہ تب تک ہم مہنگائی پر احتجاج کریں گے۔ اگر 2 ہفتوں تک حکومت نے انتخابات کا اعلان نہیں کیا تو پھر ہم آخری کال دیں گے۔ ظاہر ہے پھر 2-4 ہفتے اور پھر نومبر گزر جائے گا۔ جب نومبر گزر گیا تو پھر تو بھائی چڑیا اپنا کھیت چگ جائیں گی نا، تو جب چڑیا کھیت چگ گئی تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، پھر ہاتھ ملنے کے علاوہ عمران خان صاحب کے پاس چارہ ہی نہیں ہے۔ اور میں بڑے عرصے سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھا کہ کسی صورت نومبر سے پہلے اقتدار میں آنا، تو اس کے لیے نومبر سے کم از کم 4 مہینے پہلے حکومت گرانی تھی، تو وہ انہوں نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا مئی کا۔ تو مئی میں تو عمران خان صاحب وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تھے، تو جب مئی میں ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکے تھے تو اس کے بعد اب وہ جلسہ کھیلیں گے، انتخابات کی تیاری کریں گے، عام انتخابات کی، اور انہوں نے پارٹی کو کہہ بھی دیا ہوا ہے کہ جی عام انتخابات کی تیاری کرو، باقی جو کچھ ہوگا وہ اس وقت فضول ہے۔ لوگوں کو انگیج رکھنے کے لیے وہ جو مداری کرتا ہے، وہ جو میں اکثر گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ جی ڈبے سے اور ڈبہ، ڈبے سے اور ڈبہ، ابھی سانپ نکالتا ہوں، ابھی کبوتر نکالتا ہوں، اس طرح کو عمران خان صاحب کرتے رہیں گے۔ مجمع کو انگیج کرنا عمران خان صاحب کو آتا ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نوجوانوں میری بات غور سے سنو، میں اہم بات کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی اہم بات نہیں ہوتی سوائے تنقید کرنا، سوائے یہ کہنا کہ جی بلاول آئی تھی کانپے ٹانگنے والا لانگ مارچ لے کر۔ کیا مطلب بلاول آئی تھی؟ تو بھائی بلاول آئی تھی یا بلاول آیا تھا؟ ایشو یہ نہیں ہے، مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے۔ قومی سطح کے لیڈر جو کھڑے ہو کر بات کریں، مولانا صاحب کو ڈیزل کریں، کہیں آج کل تو خیر شہباز شریف صاحب کو بھی نا وہ والا بوٹ پالش نہیں کہہ رہے، آج کہا تھا کہ امریکہ کی بوٹ پالش کرتے، پہلے وہ GHQ کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب ان کو راضی کر کے بیٹھے ہوئے بوٹ پالش کر کے۔ اب تو خیر جب سے عمران خان صاحب نے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کی بات کی ہے تب سے تحریک انصاف والے خود بھی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو برش اور جو ڈبیا ہے
وہ تو آپ کے لیڈر نے پکڑ لیے، یہ سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے تو لوگ ان کو اس طرح تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو۔ تو آج کے جلسے میں عمران خان صاحب نے پھر وہی جو انتخابات سے پہلے والے قوم کو لارے لگاتے تھے، جب مجھے موقع ملا تو پھر گرین پاسپورٹ کا، سبز پاسپورٹ کی دنیا میں عزت ہوگی، آج بھی کہہ رہے تھے، اور پھر جب مجھے موقع ملا تو پھر میں کسی ایسے شخص کو وزیر نہیں بناؤں گا جس کی دولت باہر پڑی ہو۔ بھائی آپ نے تو ناک کی لکیریں کھینچ دیں کہ اوورسیز پاکستانیز نہ صرف ووٹ دیں، الیکشن لڑیں اور یہاں آ کر وزیر بھی بنے، ڈیول نیشنل۔ تو بھئی ڈیول نیشنل کی پراپرٹی بھی وہیں ہوتی ہے، بچے بھی وہیں ہوتے ہیں، ڈیول نیشنل جو ہوتے ہیں وہ محب وطن ہیں، میرے جتنے ہی محب وطن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں صرف عمران خان صاحب کے کرائٹیریا کی بات کر رہا ہوں نا، کہ وہ اب یہ قوم کو کہہ رہے ہیں کہ جی جس کی دولت باہر ہوگی میں اس کو پاکستان میں وزیر نہیں بناؤں گا اگلی بار جب مجھے موقع ملا۔ تو پھر آپ ڈیول نیشنل کی الیکشن لڑنے کی بات، ڈیول نیشنل کو ووٹ دینے کی بات، یہ ساری جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ کیوں الیکشن لڑے گا ڈیول نیشنل جو ہے؟ وہ ووٹ کیوں کریں گے؟ وہ ظاہر اپنے وہ اسی لیے کریں گے، تو ان کا تو سارا کچھ وہیں ہے، ان کے سارے اسٹیکس وہیں ہوتے ہیں۔ یہاں تو ان کے ایک نسل اور ہے، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آج اگر بندہ اپنا باہر چلا گیا ہے برطانیہ، وہاں سیٹل ہو گیا، وہاں کی جا کے نیشنلٹی لے لی، تو جب انہوں نے جا کے وہاں نیشنلٹی لے لی تو پیچھے جو ماں باپ بہن بھائی ہوتے ہیں ان کی ذرا خیر خبر کے لیے وہ کبھی آ جاتے ہیں، کبھی پیسے پوسے بھیج دیتے ہیں، تو ان کا اتنا بعد میں ہوتا ہے یہاں پر، یا کسی نے زمینیں خرید لی تو اس کے لیے کوئی آتا جاتا ہے، تو ایک آدھی نسل کے بعد تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں رہتا۔ تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایک ویڈیو، ایک بچی کی، بڑی پیاری سی بچی ہے، اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی کے پی کے میں برطانیہ میں پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی عمران اپنا کے پی کے میں آپ کی حکومت تھی، پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ تو کہتی جی مجھے کیا پتا، میں تو مطلب مما بتائیں گی جی، مجھے نہیں پتا۔ تو اتنا تعلق رہ جاتا ہے کہ مما بتائیں گی۔ تو اللہ مما سب کی والدین کو سلامت رکھے، جب وہ نہیں رہیں گے، جب ان کا پیچھے آنا جانا نہیں رہے گا تو پھر ڈیول نیشنل جو ہے وہ تو وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں نا۔ تو ان کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان کو جو جن کی دولت باہر ہے ان کو میں وزیر نہیں بناؤں گا، ان کو کھینچ کر لائے یہاں پر عمران خان صاحب۔ تو جو تضادات ہیں وہ بھرپور تھے، اور جو چیز جو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ اب انقلاب گیا تیل لینے، جس طرح شہباز شریف صاحب کان میں کہہ رہے تھے نا پیوٹن کو کہ عمران خان کو تیل دیتا سی کہ وہیں گلاں کری جا رہے سی، تو وہ تیل لینے گیا عمران خان صاحب کا انقلاب۔ خان صاحب جو ہیں وہ آج بھی کہہ رہے تھے کہ انتظار کریں، میں کال دوں گا، قوم تیار رہے، انتظار کریں، میں کال دوں گا اور پھر ان سے آزادی لیں گے۔ تو قوم عمران خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہی ہے 26 مئی سے اب تک، جون، جولائی، اگست، ستمبر بھی گزرنے والا ہے، 4-5 مہینے گزر گئے ہیں، اب تک وہ کال نہیں آئی، آئے گی بھی نہیں۔ انقلاب جو ہے وہ بیوٹی پارلر میں تیار ہو رہا ہے، جب بیوٹی پارلر سے نکلنے کی اجازت ہوگی انقلاب کو، تو انقلاب اسی طرح کاسمیٹک انقلاب ہوتا ہے عمران خان صاحب کا، جس طرح تبدیلی آئی تھی 2018 میں، سب نے دیکھ لی تھی تبدیلی سے نکلا کیا تھا، تو اسی طرح وہ انقلاب باہر آئے گا، اس سے زیادہ وہ انقلاب باہر آ نہیں سکتا۔ ہاں عمران خان صاحب نے ایک بات کی ہے کہ اگر ووٹ کے ذریعے پرامن انقلاب کا راستہ روکا گیا تو پھر گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اگر ووٹ کا راستہ روکا جائے گا، پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا جائے گا، اور مینڈیٹ جس کا ہو اس کا مینڈیٹ چوری کیا جائے گا، تو پھر حالات خراب ہو جاتے ہوتے ہیں۔ لیکن لیڈر جو لیڈ کرتا ہے فرنٹ سے، پھر ان کے پیچھے قوم جب چل رہی ہوتی ہے تو پھر وہ جو لیڈر آرڈر کرتا ہے قوم ادھر جاتی ہے۔ اگر لیڈر خود صرف ایک آدھ دھمکی کے بعد یا ایک آدھ تڑی کے بعد اسلام آباد سے نکل جائے اور جا کر بنی گالہ، اور بنی گالہ سے سیدھا پشاور پہنچے، 25 مئی والی میں بات کر رہا ہوں، تو پھر وہ لیڈر اگر یہ بات کرے کہ جی پھر انقلاب جو ہے وہ خونی ہو جائے گا اور پھر گیم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو ان کے لیے تو پھر سب نے دیکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے اعلانات کے ساتھ۔ 4 مہینے ہو گئے عمران خان صاحب تاریخ ابھی دیتا ہوں کہہ رہے ہیں، تو تاریخ نہیں دیں گے، انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں، انتخابات کی طرف ہی جائیں گے، اور انتخابات کا فیصلہ صرف اور صرف 2 شخصیات نے کرنا ہے۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بتا دیا تھا، آصف زرداری اور نواز شریف۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔